حضرت عمر بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت میرے بازو پر زرد رنگ کا ایک دھاگا بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ میں نے کمزوری کی وجہ سے باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھینک دو، یہ کیوں کہ زمانہ جاہلیت کی رسموں کے مطابق باندھا گیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتروا دیا۔ مستدرک امام حاکم، حدیث نمبر 7502۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے جیسے میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہوں۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ پھر میری طرف وحی کی گئی کہ میں ان کو پھینک ماروں۔ میں نے پھونک ماری تو وہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے اس کی تعبیر یہ نکالی ہے کہ یہ 2 کذب ہوں گے جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک مسلمہ ہے یمامہ والا اور دوسرا ادنی ہے انصا والا۔ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ مستدرک امام حاکم، حدیث نمبر 8203۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہا، وہ کبھی بھی دھاڑوں والے اور کان کے درد میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ مستدرک امام حاکم۔ امام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی، اس کے چہرے پر چھائیاں اور مہے سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کرواؤ۔